बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, आपने ये शेर सुना होगा। कल बड़ा शोर उठा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब संभाले संभल नहीं रहे थे, इतने जज्बाती थे, इतने एग्रेसिव थे कि पता नहीं वो कौन कौन से उनके जो दुख दर्द थे वो अहमद फराद साहब की अदम दस्तयाबी या यूँ कह लें कि उनकी लापता होने के मामले के ऊपर वो कहीं कभी कह रहे थे कि जी कि मैं वफाकी कबीना के यहाँ पे बिठा के इजलास कराऊंगा। वो कह रहे थे कि पहले मैं सेक्रेटरी दाखिला को तलब करूंगा, फिर मैं साथ ही उसके सेक्रेटरी दिफा को तलब करूंगा, और अगर ये फिर भी अहमद फरहाद जो है वो बाज़याब ना हुआ ये तो मैं फिर उसके बाद वज़ीर दिफा को उनको तलब करूंगा। अगर फिर भी मामला ठीक ना हुआ तो फिर वज़ीर आज़म को तलब किया जाएगा। अगर फिर भी ना हुआ तो यहाँ पर मैं इजलास बुलाऊंगा, कबीना के इजलास यहाँ पे हुआ करेंगे। और फिर ये भी कहा कि ये सेक्टर कमांडर बेचता क्या है। ये बेचता क्या से मुराद ये नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा था, मतलब उनके कहने का यही था कि ये सेक्टर कमांडर जो है ये है क्या। ये 18वें स्केल का अफसर है, आपने जी वो चांद पे रहता जो उसका बयान रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें कल की जो थी प्रोसीडिंग, उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बातें ये वाली सारी कहीं। तो कल हम दिल थाम के बैठे हुए थे कि यार कि ये जिस तरफ मामलात लेके जा रहे हैं और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आइन और कानून की बात नहीं है, कोई जो है वो सिविल लिबर्टीज़ की बात नहीं है, कोई सिविल सुप्रीमेसी का कोई चक्कर नहीं है। ये मामला सारे का सारा है कि इमरान खान साहब की मोहब्बत का और इमरान खान साहब के साथ इनकी पॉलिटिकल कमिटमेंट का, लोगों का, मैं किसी फ़र्द का नाम नहीं ले रहा। और उसी मामले के ऊपर जब लोगों ने इनको कहा, इनको बताया, समझाया कि सर कि आप जो हैं वो अपनी आइनी हदूद के आड़ में कुछ गलत कर रहे हैं, आप ये वाली इतनी मोहब्बतें ना निभाएं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, इससे ज़्यादा और कोई मामला नहीं है, उनको हम लोगों ने नहीं हटाया उठाया। हाँ, अब अगर आप उनको ज़बरदस्ती इस रियासत के ऊपर मुसलत करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रोप्राइटरी जो हक़ है, सोल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये हमारे पास है। ये बात बुरी लगेगी लेकिन माजी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब अगर वो चला गया है, हमने उनसे ला ताल्लुकी का इजहार कर लिया, सियासत से ला ताल्लुकी का, मैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको हवाला दे रहा हूँ जो DGISPR और DGISI की थी, और उसके बाद जनरल बाजवा साहब का ख़िताब, मशहूर ज़माना ख़िताब। तो अब अगर हम ला ताल्लुक़ हुए हैं और वो नहीं संभाल सका, वो जनाब फारिग हो गया, तो अब आप उसको कौम के सर के ऊपर मुसलत करने की तो कोशिश ना करें अपनी कलम के ताकत के ज़रिए, अपने थोड़े के ताकत के ज़रिए। ऑर्डर होता है ना, वैसे सुप्रीम कोर्ट हमारे इधर नहीं था, फिल्मों में ही होता है, हाई कोर्ट्स वगैरह में नहीं होता। वो थोड़ा फड़ के वो ऑर्डर कर रहे होते हैं। या हमारे जो चौधरी बरादरान हैं वो जब मिमिक्री करते हैं भूटान की अदालतों की, तो वो उन्होंने पकड़ा होता है, विग भी पहनी होती है और वो थोड़ा भी लकड़ वाला पकड़ा होता है, ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की मोहब्बत में इन आशफ्ता सरों ने जितने ज़ख्म खाए हैं वो आपके सामने हैं। तो हम कल भी कह रहे थे यार आपस में कि मामलात इस लेवल के ऊपर नहीं जाने चाहिए कि आप सियासत इस अंदाज से करें जो सियासत करने के मजाज नहीं है, कि पाकिस्तान जो है वो फिर किसी हादसे का शिकार हो जाए। तो आज आप देख लें, मेरा ख़्याल है कि ये उनको बात जो है वो वक्ती मसला होगा, कोई जिसको हम कहते हैं एक वक्ती गुस्सा या रिएक्शन। वैसे जजों को ना गुस्सा होता है ना रिएक्शन होता है, मतलब जो जजेस की स्पिरिट होती है वो यही होती है कि नहीं, उनकी ये वाले मामलात उनके नहीं होते, अगर होते भी वो भी गोश्त पोस्त के इंसान हैं। इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल जो करता है वो इज़्ज़त पाता है, वो अपने प्रोफेशन में। जिन जजों ने अपनी ज़ात को गाउन पहनते वक्त और जज के मनसब पर आते वक्त वो बाहर छोड़ के आते हैं अदालत के बाहर, उनकी ज़माना इज़्ज़त करता है। और जो इस तरह की बातें होती हैं कि आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं, हुआ ये है कि कल हम दिल पकड़ के बैठे हुए थे कि यार कोई काम गड़बड़ ना हो जाए, ये इमरान खान साहब की मोहब्बत में बहुत आगे जा चुके हैं। तो आज उन्होंने तलब किया हुआ था सेक्रेटरी दाखिला को अहमद फराद साहब के केस में,
اور سیکٹری دفاع کو. اب سیکٹری دفاع جو ہوتا ہے آلموسٹ وہ روایت یہ چلی آ رہی ہے، کیونکہ جو فوج ہوتی ہے اس کو ڈیل کرنے کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، تو یہ بیوروکریٹ کو اپنا جو ہمارا سول یہ بیوروکریٹ ہوتے ہیں نا بیوروکریسی سے، تو ان کو ذرا تھوڑا سا سلوٹ کرنا، کیونکہ جو سیکٹری دفاع ہوتا ہے وہ ٹیکنیکلی باس ہوتا ہے پوری فوج کا، تو وہ ذرا معیوب لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. تو جو تازہ ریٹائر ہوا ہو نا کوئی جرنل، تو اس کو جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے سیکٹری دفاع. تو آپ تو حضور میرا مطلب ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ آج اس میں پیش نہیں ہوئے. سیکٹری دفاع صاحب ہیں کون؟ ریٹائرڈ جرنل. میں ایڈمائر نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب ہوں مزہ آیا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، میں صرف ایک باریک سا فرق ہے جو میں آپ کے حضور یہ آپ کے توسط سے ہو سکتا ہے کہ کسی اندازے بیاں اگرچہ شوخ نہیں، میرا وہ والا شعر میں نہیں یاد آ رہا کہ شاید کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یار یہ چیزیں فہم و فراست کے ساتھ، حکمت اور تدبر کے ساتھ ڈیل کرنی ہوتی ہیں. آپ اننے واہ زور نہیں لگاتے. ہاں اننے واہ زور لگائیں اگر آپ کے معاملات بڑے کلیئر ہوں. اب معاملات بھی کلیئر نہ ہوں، آپ کے معاملات کہہ لیں، آپ کے حسابات کہہ لیں، ٹریک ریکارڈ کہہ لیں. اب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف حضور اعلیٰ ریفرنس پینڈنگ ہے. کیونکہ پائن کے خلاف جو ہے جج صاحب کے خلاف یہ الزام ہے کہ یہ ایک جو کہہ لیں کہ ایک ایسا آفس جو جج کا آفس ہے وہ رکھتے ہوئے کوئی منفعت بخش کسی کمپنی کسی کے پارٹنر نہیں ہو سکتے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. تو پائن ہیں کسی میرا خیال ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے کوئی پارٹنر بتائے جاتے ہیں، تو ریفرنس پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اور بھی کئی معاملات ہیں، اور ایسے معاملات ہیں جو کم از کم میرے جیسا جو فقیر آدمی ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتا. ہم کل کچھ صحافی دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو صحافیوں کے پاس تو بڑی داستانیں ہوتی ہیں بتانے کے لیے کہ وہ گڈی تے وچتے انجتے انجوتے تے یہ وہ ہیں، سمجھا کرو. تو سب انسان ہیں، غلطی ہر بندے سے ہوتی ہے. تو لہٰذا یعنی کہہ لیں کہ اپنے آپ کو جو ہے کہ فرشتوں کے منصب پر نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں تو جناب ہم فرشتہ. اور ویسے بھی وہ ہمارے ہاں ایک بڑی کہاوت مشہور ہے کہ شیشے کے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے اوپر پتھر نہیں پھینکتے، جے پتھر پھینکنا شروع کر دیں تو اگلے سنسار کر دیں نے سر کار سمیت. تو آج محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ آنکھ میں ڈالے ہوئے دکھ نہیں رہے تھے نہ ایک، یعنی میں پھر وہی بات کروں گا کہ ایک ریٹائرڈ جنرل اور حاضر سروس سیکٹری دفاع تو جناب آپ کی عدالت میں پیش نہیں ہوا. تو آپ سیکٹر کمانڈر، بھائی سیکٹر کمانڈر جو ہوتے ہیں وہ سیکٹر کمانڈر ہوتے ہیں. اس بات کو ہم سے زیادہ جو اس سسٹم میں کسی نہ کسی جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے سیکٹر کمانڈر کیا ہوتے ہیں. ہم نے تو سیکٹر کمانڈر کا صرف نام ہی سنا ہوتا ہے. ہمیں تو نکے تھلے والے جو افسر ہوتے ہیں وہ بلا کے جھاڑ چوم کر لیتے ہیں، یا جناب رستے کتے روک کے پوچھ لیتے ہیں. کچھ دوستوں کو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کرے یہ معاملہ نہیں ہوا، سانوں باپ بلا بلو کے جھاڑا چوڑا کئی باری پہ نے، یا مطلب دھمکیاں شمکیاں، مطلب پرانے دور کی باتیں کر رہا ہوں، جنرل فیض صاحب کے دور کی. تو وہ چیزیں ہیں. لیکن وہ سیکٹر کمانڈر سر، میں پھر کہیں میں غلط ٹریک پہ نہیں جانا چاہتا سر، طاقت بہت ہے اور آپ کے پاس بھی ہے طاقت. تو طاقت جو ہے وہ ذرا طریقے کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے، اور یوں کرنی چاہیے کہ وہ باعث نظر نہ آئے، تعصب نظر نہ آئے. تو مجھے نہیں پتا آج کل جج صاحب کے ریمارکس جو تھے وہ کچھ اور جو تھے وہ کہہ لیں کہ نوید انورٹڈ کوما میں کہہ رہا ہوں، نوید خوشخبری سنا رہے تھے کہ شاید اس ملک میں انقلاب آ گیا ہے. اور آج کے جو ریمارکس ہیں وہ مایوسی کا شکار ہمیں کر رہے ہیں کہ نہیں گل اتھے ہی ہے. تو اس طرح چیزیں ٹھیک نہیں ہونی سر. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے تعصبات، اپنی جو سیاسی تعصبات ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہم رکھیں، اور پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ چھوڑیں، اور سب چھوڑیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ صرف ہم عدلیہ کو، 6 ججز کو، فلانے ججز کو ہم تنہا ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اگر پاکستان میں کوئی بہتری لانا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بھی محاسبے کے لیے پیش کیا جائے، اور خود ہی کیا جائے.
ادروائز تو چیزیں آج جس لیول کے اوپر گئی ہیں، آج تو عمران خان صاحب کی کچھ لوگوں کو محبت ہے، کچھ لوگوں کو عمران خان صاحب کے ساتھ عداوت ہے. عمران خان صاحب کسی کے لیے آئیڈیل ہیں اور عمران خان صاحب کسی کے لیے سیاسی حریف ہیں. سیاسی جو ہوتے ہیں نظریات وہ نہیں میل کھاتے. تو یہ سیاستدانوں کی جو مخالفت ہوتی ہے اور جو ان کی محبت ہوتی ہے یہ بیک وقت سوسائٹی کے اندر موجود ہوتی ہے. تو اس کا مارجن مل رہا ہے پاکستان کی جو ہے وہ طاقتور لوگوں کو. ادروائز تو چیزیں جو ہیں وہ 75 سال کی ہیں جو بیسکلی اب آوازیں دینا شروع ہو گئی ہیں. تو اس طرف والوں کو بھی چاہیے کہ کل کلا کو سچی مچی کا کوئی بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ کے، کوئی ذاتی پس منظر سے ہٹ کے کوئی انڈیپینڈنٹ سچی مچی کا جج جو ہے وہ کدھر کھلو ہی نہ جائے یار. پھر مسئلہ ہوگا اور پھر بڑا خوفناک مسئلہ ہوگا. ایک جج نہیں سانبھا گیا تھا سر، افتخار چوئی صاحب 7 جرنیلوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تو چیزیں پھر بعد میں نکلی کہ وہ بھی جو انقلاب تھا اس کے پیچھے بھی کوئی اور تھا، وہ کیانی صاحب تھے. لیکن اس وقت تک تو یہ تھا نا کہ یار یہ بندہ تو کوئی بات کرنے گیا، گن کہتا تو گھر جا کیونکہ اگر میری وردی والا کیس آ رہا. وہ مینوپلیٹ ہوئی تھی چیزیں، وہ اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں. لیکن اس وقت تو قوم کو لگا تھا. اور پھر دیکھیں کہ وہ پاکستان کو کس ٹریک کے اوپر ڈالا. جو کیانی صاحب کی جو ساری کی ساری موو تھی مشرف صاحب کو سائیڈ لائن کرنے کی، لیکن اس کی جو قیمت قوم کو دینی پڑی وہ جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، وہ آج تک نہیں سنبھالا جا رہا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی چیزیں ٹھیک کریں. اور لاپتہ افراد کا معاملہ ہو، کوئی شخص لاپتہ نہیں ہونا چاہیے. آج ان کی عدالت میں 2 معاملات تھے محسن اختر کیانی صاحب کی. نمبر 1 احمد فرحات صاحب کا معاملہ تھا. اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروا دی کہ سر جاندی کرو، میں تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ریکور ہو جائے گا، آج ہو جائے گا. تو وہ جمعے تک انہوں نے مہلت دی ہے، جج صاحب نے، ان کی مہربانی ہے. تو سر احمد فرحات صاحب وہ اگر اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں تو یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں اور ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے. جج صاحب کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. اور جو لاپتہ افراد ہیں، جو بلوچ سٹوڈنٹس کا کیس تھا اس میں بھی جج صاحب اب ترلوں پہ آئے تھے. دیکھیں نا کہ آپ اتنے لوگوں کو رکھتے ہیں، اتنے بھی تمہیں پیسے لانے پیندے نے، کچھ کھاندے پیندے ہوں گے، یہ کردے ہوں گے، وہ کردے ہوں گے. یہ پاکستان کا پرانا مسئلہ ہے. لاپتہ افراد کا ایک بھی شخص لاپتہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے آئین اور دستور کی صریحاً خلاف ورزی ہے. لیکن سر اس کو بھی ٹیکل کرنے کے کوئی 3000 طریقے ہیں. یہ بھی پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو ہی فیصلہ کرنا ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ والا فیصلہ کرنا ہے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خرابیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ جب تک پورے اخلاص کے ساتھ ان خرابیوں کو صدق دل سے ٹھیک نہیں کیا جاتا یہ خرابیاں ٹھیک نہیں ہونی. ہم یہ کہتے ہیں کہ خرابیوں کے اوپر ہم کارپیٹنگ کر دیں، کارپیٹ ڈال دیں تو بس کہیں کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والی بات ہے. بلی موجود ہے کمرے میں، بلی ہے. یہ جج صاحب کو بھی پتہ ہے، یہ ہمارے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، یعنی جج، جرنیل، جرنلسٹ، سیاستدان سب کو پتہ ہے کہ بلی ہے. اکھاں کھولو، فیس کرو، برائیوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو ٹھیک کریں. نہیں تو سارا کام ٹھیک نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.